اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مکہ کے در یتیم جب دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ سر میں نہ تھا. پھر 6 سال کی عمر میں پہنچے تو والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. اور اب 6 سال کی عمر کے بعد اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا کہ وہ بچہ جو دنیا میں آیا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی نہ رہا. تو رب کریم نے دنیا والوں کو یہ بتانا تھا، یہ دکھانا تھا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خود اللہ ہوتا ہے. اور پھر یہ تو اللہ کے حبیب تھے تو اللہ رب العزت خود کس طرح آپ کی تربیت نہ کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبد المطلب کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، ان کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. لوگوں میں سرداروں میں بھی یہ سب سے اونچے اور الگ بیٹھتے تھے. ان کا لوگ اس قدر ادب کیا کرتے تھے اور ان کے لیے جو ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں یہ بیٹھتے تھے بڑے پنچایت بھی ہوا کرتی تھی. تو آپ کے پاس ملنے جلنے والے لوگ عموماً آیا کرتے تھے، بڑے بڑے شہزادے بھی آتے کیونکہ مکہ کے والی تھے، بڑے سردار تھے، تو اس لیے آپ کے پاس شہزادے بھی آیا کرتے تھے. میں قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لال اس محفل کے اس کائنات کی زینت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب تشریف لاتے حضرت عبد المطلب آپ کو دیکھتے تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنی جگہ پہ آپ کو بٹھاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے سردار آتے ہیں، آپ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. آپ کے پاس اور بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ تو فوت ہو گئے لیکن دوسرے بیٹے تو تھے جو حضور کے چچا اور تھے. آپ کے اور بیٹے بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں. آپ ان کے استقبال کے لیے یوں کھڑے نہیں ہوتے اور کسی کو آپ اپنی جگہ پر بٹھاتے بھی نہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی جگہ پر بیٹھ سکے. لیکن آپ جب اس یتیم کو دیکھتے ہو تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہو. تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ آپ نہیں جانتے اس بچے کے حالات جو میں نے دیکھے ہیں، آپ نہیں جانتے اس کی ولادت کے جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، جو اس کی شان میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہ میرا بچہ، جب یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور ساری دنیا جو ہے اس کے قدموں میں بیٹھے گی. روایات میں آتا ہے آپ کی
عجیب واقعہ جو آپ کی نبوت کی بھی دلیل تھا کہ جس طرح عموماً کسی کو بھی بیماری آ جاتی ہے کسی بھی قسم کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشوب چشم ہو گیا، جیسے کہ آج کل آنکھوں کی بیماری چلی ہوئی ہے، تو اشوب چشم ہو گیا، آنکھوں کا مسئلہ بن گیا، تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی علاج کرنے والا، کوئی دم درود منتر پڑھنے والا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوا کرتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیماری آ سکتی تھی، کیا خیال ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عام آدمی کو بخار آتا ہے تو ایک آدمی کے بقدر بھی آتا ہے، اور جب مجھے بخار آتا ہے تو مجھے 2 آدمیوں کی بقدر آتا ہے، اور اس کی تکلیف ڈبل ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا بخار کیوں آتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بھی اللہ کے بندے کو، کسی بھی مسلمان کو بخار آتا ہے تو اللہ اس بخار کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اجر ہے نا کہ اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، معصوم تھے، آپ سے گناہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے بخار آتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے میرے درجات کو مزید بلند کر دیتا ہے، اس لیے مجھے دوسروں سے ڈبل آتا ہے، 2 آدمیوں کی بقدر بخار آتا ہے۔ اور کوئی بھی آدمی کسی کے قریب جب ہوتا ہے، کسی بڑے کے قرب کی وجہ سے اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر پریشانی بھی زیادہ آتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض نبیوں سے ہلکی سی لغزش ہوئی، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھیں، کوئی بھی نبی ہو، لازمی نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کوئی بھی نبی، انبیاء سارے کے سارے گناہوں سے معصوم، گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہلکی سی لغزش اگر کسی نبی سے ہوئی تو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھایا کیسے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے ہلکی سی لغزش ہوئی، فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ ذرا سا دور کیا، اللہ نے ایک نظام بنانا تھا، تو شیطان نے کو پھسلا دیا کہ کوئی بات نہیں، اس کے قریب چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی لغزش کے بدلے کتنی بڑی سزا دی کہ جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور 40 سال تک جناب آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کلمات اس کو عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کی آیت میں فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ کلمات عطا فرمائے، اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا فرما، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے توبہ قبول فرما۔ ارے یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے علاقے سے قوم جب مان نہیں رہی تھی، ان سے ناراض ہو کر تھوڑا سا نکلے، اللہ کو یہ پسند نہ آیا،
ہلکی سی لرزش تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن کے لیے بھیج دیا۔ تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے اگر اس سے ہلکی سی لرزش ہو جائے تو اس پر اتنا عتاب بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 آدمیوں کے بدن میں بخار آتا ہے، اور آپ نے احادیث سنی ہوگی کہ جب حضور علیہ السلام مرض الوفات میں تھے اس وقت حضور علیہ السلام کو اتنا بخار آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، وضو کروایا، آپ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا مجھے وضو کرواؤ، پھر وضو کروایا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ حالانکہ عمومی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو بڑا بڑا بخار آتا ہے، لیکن اس قدر میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو کسی کو اتنا آیا ہو کہ بخار کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹ کر آپ کو لایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں یہ زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اس طرح سب بخار۔ تو بچپن کی حالت میں آپ کو ایک مرتبہ عشوب چشم یہ آنکھوں کی بیماری لاحق ہوئی، تو حضرت عبدالمطلب کو فکر ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ فلاں جگہ پر ایک راہب رہتا ہے جو دم درود کرتا ہے، جو منتر پڑھتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو لے کر وہاں چلے گئے۔ اب جب جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، 1 مرتبہ کھٹکھٹایا، وہ گھر سے نہ نکلا، اپنی جگہ کوئی مصروف تھا تو بیٹھا رہا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نہ آیا، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، باہر نہ آیا۔ تو راہب کہتا ہے کہ ایک دم سے زلزلہ آیا اور ایک تیز میں نے آندھی دیکھی اور میں گھبرا گیا، جلدی سے باہر آیا۔ میں نے آ کر دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل بچہ ہے کہ میں اس کے حسن کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ راہب کہتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ منظر پیش آیا تو میں گھبرا گیا کہ یہ صرف میرے ساتھ آیا ہے، عمومی زلزلہ نہیں، کہ صرف میرے نیچے سے زمین ایک دم ہل گئی۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ وہ راہب کہنے لگا کہ آپ کیسے آئے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ راہب جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، پڑھنے والا تھا، وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہ مجھے میرا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، مجھے میرا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے ہاں میں نے جلدی سے اپنا بیٹا کہہ دیا، اور عموماً اپنا بیٹا ہی کہتے ہیں یہ میرا پوتا ہے۔ تو راہب کہنے لگا اب آپ نے صحیح کہا کہ یہ آپ کا پوتا ہے، آپ کا بیٹا نہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے کہ میرے بچے کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس کا کوئی علاج کر دو۔ تو راہب کہنے لگا خدا کی قسم، جس بچے کو تم میرے پاس علاج کے لیے لے کر آیا ہے تو پوری دنیا میں چلا جائے گا، تجھے اس کا علاج پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، کہ اللہ نے یہ بچہ وہ ہے کہ اس کے بچے کے قدموں کے اندر ساری دنیا کا علاج رکھا ہوا ہے، اور اس کا علاج تو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر اس کا علاج کرنا ہے تو اس کے لعاب کو اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ نے اس کے لعاب کو شفا بنا دیا ہے۔ یہ وہی لعاب ہے، یہ وہی لعاب ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
رکے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈس لیا تھا وہاں پر بھی اس لعاب نے کام کر دیا۔ یہ وہی لعاب ہے کہ جو کڑوے کنویں کے اندر جاتا ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب ہے کہ جو چند آدمیوں کے کھانے کے اندر لگ جاتا ہے تو 300 آدمیوں کا کھانا لگ جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو ان کا درد رک جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ کا لعاب مبارک ہی آپ کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ کے بچپن کا عجیب واقعہ کہ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، حبشہ گئے۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس سے پہلے جو ایک بادشاہ تھا اس وقت، اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا آپ ذرا مجھے اپنا تعارف کرواؤ کہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ کس خاندان سے ہو؟ میں قریش سے ہوں۔ کہاں سے ہو؟ مکہ سے ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ مکہ کا والی بھی ہوں، سردار بھی ہوں، اور پیشے کے حوالے سے تجارت کرتا ہوں، سامان لے کر آتا ہوں، کچھ بیچتا ہوں، کچھ خریدتا ہوں، ملکوں کا سفر کرتا ہوں۔ تو وہ نجاشی سے پہلے والا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، وہ شاہ کہنے لگا کہ تجھے دیکھ کر اور جو میں نے کس سے نشانیاں پوچھی، میرا علم مجھے بتاتا ہے یا تیرے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا یا ہو چکا ہوگا جو یتیم ہوگا، اور اس کی ماں کا سایہ بھی 6 سال کی عمر سے اٹھ جائے گا، اور وہ بچہ ایسا ہوگا کہ جو بڑا ہو کر نبی بنے گا، اس کو نبوت ملے گی اور دنیا والے اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، اس کا نام محمد ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے تو نے بالکل صحیح کہا، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کی ماں بھی 6 سال کی عمر کے اندر، یعنی گزشتہ سال فوت ہو چکی ہے، اب اس کی 7 سال کی عمر ہے۔ میں تجارت کے لیے یہاں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شاہ کہنے لگا کہ اگر خدا تجھے زندگی عطا کرے میں بھی دیکھوں گا، تجھے بھی زندگی عطا کرے تو بھی دیکھے گا کہ کل کو اللہ جب اس کو مقام عطا کرے گا کہ دنیا والے اس کا کلمہ پڑھیں گے تو میں اس محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں آنے والا جو بادشاہ تھا، جو نجاشی تھا، اس نے اس پہلے بادشاہ کی جو وصیت تھی اس کو دیکھا، اس کو پڑھا۔ اس نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، وہ آپ پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ کا بچپن بھی نرالا تھا، اللہ نے آپ کو بچپن بھی نرالا عطا فرمایا، اور بچپن کے اندر بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام بھی کروائے کہ جو پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ نبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ میں باہر نکل گئے، اور مکہ کے اندر پتھریلی زمین ہے اور بعض جگہ پر ریتلی زمین بھی ہے۔ یہ پتھریلی اور ریتلی زمین یہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر عموماً انسان گم ہو جاتا ہے اور جلدی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آپ راستہ بھول گئے، اور کوئی عام بچہ ہوتا وہ چیختا چلاتا روتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ایسی نہ تھی، بلکہ ایک سمجھدار بچے کی طرح ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں ابو جہل کا آتا ہے، بعض میں ابو لہب کا آتا ہے۔ بہرحال ابو جہل یا ابو لہب دونوں میں سے کوئی ایک وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر جب گزرا تو اس نے دیکھا کہ میرا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، محمد بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگا کہ بھتیجا لگتا ہے راستہ بھول گیا،
آجا تجھے میں ساتھ کر لے چلو۔ حضور علیہ السلام کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پہ بٹھایا۔ جب اونٹنی پہ بٹھایا، اونٹنی کو چلاتا ہے، اس کی اونٹنی چلتی نہیں، بڑا زور لگاتا ہے، اونٹنی کے ساتھ غصہ کرتا ہے کہ چلتی نہیں۔ حاطب غیب سے آواز آئی کہ گستاخ، یہ محمد مصطفیٰ ہے جس کو تو نے پیچھے بٹھا رکھا ہے، اگر اس کو پیچھے بٹھائے گا یہ اونٹنی نہیں چلے گی، اس کو آگے بٹھا۔ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ تو روایات میں آتا تھا، روایات میں آیا کہ آپ کو آگے بٹھایا، جب گھر لے کر گیا، گستاخ تھا۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ اس وقت بھی گستاخ گھر جا کے کہنے لگا کہ یہ بچہ پتہ نہیں بڑا ہو کر کیا گل کھلائے گا، ابھی سے عجیب عجیب جو ہے کرشمے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ اونٹنی